السلام علیکم دوستوں، میں ہوں محمد مزمل اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کی آواز مزمل ود کی یوٹیوب چینل۔ سب سے پہلے آپ لوگوں کو اپنے یوٹیوب چینل پر خوش آمدید کہوں گا اور ویورز سے گزارش کے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے۔ سب سے امپورٹنٹ جو نیوز آج کی ہے وہ یہی ہے کہ پاکستان الحمدللہ نیوزی لینڈ سے فتح یاب ہوا اور اس پر آپ سب لوگوں کو بہت بہت مبارکباد دینا چاہوں گا۔ بڑی خوشی ہوئی، پاکستان کو دوسری فتح نصیب ہوئی اس ورلڈ کپ T20 ورلڈ کپ میچ میں۔ لیکن میں ایک درخواست بھی آپ لوگوں سے کرنا چاہوں گا۔ درخواست یہ ہے جی کہ ہمسایوں کے بڑے حقوق ہوتے ہیں اور ہمسایوں کا خیال کرنا پڑتا ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میچ کی جیت کی خوشی میں ہمسایوں کا خیال کیسے آ گیا؟ ہمسایوں کا خیال جی اس لیے آیا ہے کہ ہائے مر گئے، زخموں کے اوپر نمک چھڑکا گیا جب دیکھا کہ پھر سے دشمن جیت گئے۔ یہ جی ایک تو انہیں بھولی نہیں تھی اپنی ہار، اور وہ امید لگائے بیٹھے تھے کہ ہار جائے گا وہ نیوزی لینڈ سے، لیکن بدقسمتی ان کی اور خوش قسمتی ہماری، پاکستان پھر سے جیت گیا۔ پاکستان پھر سے جیت گیا اور جلتے پر نمک کا کام کیا ہے پاکستان کی اس جیت نے۔ بڑا یہ سوشل میڈیا پر آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا، نیوز چینل پر بھی آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ بھارت جب ہارا پاکستان سے تو کیا ریاکشن تھا۔ ٹیم کا جو ریاکشن تھا وہ تو واقعی ہی اچھا ریاکشن تھا۔ وہ سبھی لوگوں نے دیکھا کہ بھارت کے جو کپتان تھے انہوں نے آ کے بڑے اچھے طریقے سے اپریشیٹ کیا پاکستانی کپتان کو اور بڑے اچھے طریقے سے مبارکباد دی اور ملے۔ لیکن اس کے برعکس ایک گھٹیا سوچ جو ان کے دماغ میں پائی جاتی ہے وہ بھی عیاں ہو گئی۔ وہ عیاں کیسی ہوئی؟ وہ عیاں اس طرح ہوئی کہ ایک سابق کرکٹر ہیں انڈین، گوتم، انہوں نے ایک ٹویٹ کیا جی کہ جو لوگ پٹاخے چلا رہے ہیں وہ ہندوستانی نہیں ہو سکتے۔ اچھا، یہ بھی آپ کو میں وجہ بتا دیتا ہوں کہ انہوں نے یہ ٹویٹ کیا کیوں۔ انہوں نے یہ ٹویٹ اس لیے کیا تھا کہ جی جب پاکستان جیتا تو انڈیا میں بھی پٹاخے چلائے گئے، بالخصوص کشمیر میں، اور مسلم کمیونٹی جو بھارت میں موجود ہیں انہوں نے خوشی کا اظہار کیا اور پاکستان زندہ باد کے نعرے لگائے۔ اس کے علاوہ جی پٹاخے چلائے ہندو کمیونٹی کے بھی کئی لوگوں نے۔ اس کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ لوگ کھیل کو پسند کرتے ہیں، پرفارمنس کو پسند کرتے ہیں، وہ انہیں خوشی تھی کہ چلیں جی کوئی اچھا کھیلا۔ لیکن دوسری وجہ یہ تھی پٹاخے چلانے کی، وہ یہ وجہ تھی یہ تو لے ہی لے نے تو چلانے نے۔ ظاہری بات ہے جب پٹاخے لے لیے تھے تو وہ چلانے تو تھے۔ ان لوگوں نے اصل میں سوچا نہیں تھا کہ پاکستان جیت جائے گا، اور انہوں نے پٹاخے خرید کے پہلے سے رکھ لیے کہ چلے جب فتح ہو جائے گی بھارت کی تو ہم لوگ جشن منائیں گے، پٹاخے پھوڑیں گے۔ لیکن انفارچونیٹلی ان کے لیے اور فارچونیٹلی ہمارے لیے پاکستان جیت گیا، اور پاکستان جیت گیا تو پٹاخے تو لیے ہوئے تھے تو وہ تو چلانے ہی تھے، پیسے لائے سی وہ چلانے باندھے سی۔ اور یہ ان کی جو مینٹیلٹی ہے، اس کے علاوہ اور بہت کچھ ہوا تھا۔ اس کے علاوہ جی جو کشمیری اسٹوڈنٹ ہیں ان پر ظلم ستم کیے گئے، جو مسلم کالونی ہیں ان کو جلاؤ گھراؤ کیا گیا، وہاں پر لوگوں کو مارا پیٹا گیا، صرف اس وجہ سے کہ جی پاکستان جیتا کیوں ہے۔ ہم نے تو کبھی ایسا نہیں کیا۔ اچھا، اس کے علاوہ ایک اور بڑی شرمناک حرکت ہوئی، وہ یہ ہوئی کہ جو انتہا پسند ہندو تنظیمیں ہیں ان کی جانب سے جو انڈین کرکٹر ہیں محمد شامی، ان کے اوپر بھی مختلف قسم کے الزامات لگے کہ جی یہ غدار ہے، یہ مسلم ہے، اس نے جان بوجھ کر بولنگ ایسی کروائی ہے کہ انہوں نے اسے دھویا ہے، حلوے کی طرح دھویا ہے، حلوے کی طرح کھایا ہے۔ تو یہ بات تقریباً سچ بھی تھی کہ انہوں نے پاکستانی کرکٹرز نے اسے ٹھیک ٹھاک دھلائی کی ہے اس کی، لیکن یہ ایسی ان کی مینٹیلٹی ہے کہ یہ مسلم سے اتنی نفرت کرتے ہیں کہ ان لوگوں نے اپنے ہی کھلاڑی پر وہ تیر چلانا شروع کر دیے، الزامات لگانا شروع کر دیے۔ لیکن خوش قسمتی ہے میں کہتا ہوں پاکستانی کرکٹرز کی کہ اگر یہ پاکستانی کرکٹرز جیت کے آئیں تو ہم لوگ یہی کہتے ہیں کہ جیو تو ایسے، اور جب ہار کے کبھی آتے ہیں تو ہم ان سے کبھی یہ نہیں کہتے کہ یہ غدار ہیں، فلاں ہیں، بلکہ اس کے برعکس ہم یہ کہتے ہیں کہ تم جیتو یا ہارو ہم تمہارے ساتھ ہیں۔
یہ مینٹیلٹی ہے، یہ ہے اسلام میں اور جو دیگر مذاہب ہیں ان میں فرق، کہ ان لوگوں کے اندر انتہا پسندی شدت کی حد تک ہے، لیکن بدنام صرف پاکستان ہی ہوتا ہے، بدنام صرف مسلمان ہی ہوتا ہے۔ چلیں، یہ تو تھی ایک خوشخبری جو آپ کے ساتھ شیئر کی، اور ساتھ میں کچھ حالات و واقعات بتائے جو گھٹیا ذہن کے لوگ ہیں ان لوگوں کے۔ اب آپ کو ایک خبر بھی دیتا چلوں، ویسے تو دو بڑی امپورٹنٹ نیوز ہیں جو آپ کے ساتھ آج میں نے شیئر کرنی ہے۔ ایک نیوز ہے جی DGISI کی تقرری کا وہ نوٹیفیکیشن جاری ہو گیا ہے، اور دوسری ہے جی جو سکینڈل آج کل بڑا سوشل میڈیا کے اوپر جوش و خروش سے چل رہا ہے، وہ ہے جی ثانیہ عاشق کا۔ اچھا، یہ دونوں خبریں آپ کے ساتھ میں شیئر کرنے والا۔ پہلی خبر تو جی جو کہ DGISI کا جو نوٹیفیکیشن ہے وہ جاری ہوا، اور نوٹیفیکیشن تو جاری ہو گیا، خیر 20 دن کے بعد آخر کار نوٹیفیکیشن آ گیا۔ اب جو حکومتی اراکین ہیں ان کا کہنا ہے کہ جی دیکھیں کوئی مسئلہ نہیں تھا، یہ تو بس ایسے ہی شور مچا ہوا تھا کہ یہ ہے فلاں ہے فلاں ہے فلاں ہے، اس قسم کی مختلف القابات، مختلف باتیں اور مختلف پروپیگنڈا تھے جو سوشل میڈیا اور اسٹریم میڈیا کے اوپر چل رہے تھے، اصل میں ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ اچھا، نوٹیفیکیشن تو خیر آ گیا۔ اب نوٹیفیکیشن آنے کے بعد بھی چند ایک سوالات ایسے ہیں جن کا جواب ابھی تک نہیں ملا، اور دیکھتے ہیں جی یہ جواب کب ملتا ہے۔ ایک سوال تو یہ ہے کہ جی نوٹیفیکیشن جاری ہوا، نوٹیفیکیشن کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ 20 نومبر 2021 کو جو DG نئے ہیں ISI ندیم انجم صاحب وہ اپنا عہدہ سنبھالیں گے۔ 20 دن تو پہلے لیٹ ہو گئے، اور تقریباً اب لگ بھگ ایک ماہ کے قریب یہ دن بنتے ہیں، یعنی 19 نومبر کو تو یہ بھی تقریباً 24-25 دن بنتے ہیں۔ اتنا ٹائم ڈفرنس کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اچھا، جب ایک جو پریس ریلیز کی گئی اس کے اندر بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ عمران خان صاحب اور چیف آف آرمی سٹاف کی ملاقات ہوئی، اور ٹائمنگ کے حوالے سے ڈسکشن ان کے درمیان ہوئی، یعنی ان کے درمیان یہ معاملہ اور یہ پہلے بھی ہوتی رہی ہیں، یعنی اس میں لکھا ہوا ہے کہ یہ میٹنگز پہلے بھی اسی معاملے پر ہوتی رہی ہیں، یعنی اس کے اندر یہ زیر بحث موضوع نہیں تھا کہ کس سے DGISI بنایا جائے، موضوع تھا کہ ٹائمنگ کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے۔ یہ دو سوالات ہیں کہ اچھا، ایک آپ کو میں پس منظر بھی بتا دیتا ہوں تھوڑا بہت، جو چیم گوئیاں میں سوشل میڈیا کے اوپر یا ایکسٹریم میڈیا کے اوپر چل رہی تھی پچھلے دنوں، ان میں سے تھی جی مریم نواز نے کہا تھا کہ یہ ستاروں کا کوئی چکر ہے۔ اب ستاروں کا جو الزامات پہلے بھی لگ چکے ہیں عمران خان صاحب کے اوپر کہ وہ فال نکالتے ہیں، کوئی جنتری نکالتے ہیں یا کنڈلی ملاتے ہیں، اس قسم کا کوئی ان کا سین پارٹ ہے، وہ چلتا ہے ان کے درمیان، لیکن اس کی کوئی صداقت ابھی تک تو پختہ رپورٹ تو نہیں ہے، یہ صرف باتیں ہی ہیں۔ جیسے کہ عثمان بزدار صاحب کے متعلق بھی اس قسم کی باتیں کی جاتی رہی ہیں کہ جی عثمان بزدار صاحب گئے تو یہ بھی گئے، کہ جی یہ خاتون اول کا کہنا ہے بقول، لیکن اس کی کوئی حتمی خبر تو نہیں ہے، بس چیم گوئیاں ہیں، باتیں ہی ہیں، اور باتوں کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ اچھا جی، دوسری خبر یہ ہے کہ ثانیہ عاشق کے متعلق سوشل میڈیا کے اوپر کچھ خبریں گردش کر رہی ہیں، ان کی کچھ تصویریں ہیں جو سوشل میڈیا کے اوپر گردش کر رہی ہیں، اور بڑی ہی افسوس ہوا یہ تصویریں دیکھ کر۔ دراصل میں یہ جو فوٹیج ہیں یہ ان کے والد صاحب کی ہیں، وہ جتنا میری انفارمیشن میں ہے کہ ان کے والد بیمار تھے، کوما میں تھے، اپنی دنیا سے جانے سے پہلے، فوت ہونے سے پہلے، جب وہ انتقال کر گئے اس سے پہلے وہ کوما میں تھے، اور کچھ دن پہلے وہ ہوش میں آئے، اور انہوں نے اپنی تمام بیٹیوں کو بلایا اور ان سے ملاقات کی، اور یہ فوٹیج اسی وقت کی ہیں، اسی وقت یہ تصویریں کھینچی گئی تھی، اور انہوں نے خود ہی یہ تقریباً غالباً پچھلے سال یہ تصویریں انہوں نے اپلوڈ خود ہی اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر کی تھی۔ اچھا، ان تصویروں کو سب سے پہلے نشانہ بنایا گیا، اور تقریباً 1 سال سے اس کے اوپر مختلف قسم کی باتیں ہوتی رہیں، مختلف قسم کے الزامات لگتے رہے، اور اس قسم کی باتیں ہوتی رہیں، لیکن
اب سوشل میڈیا کے اوپر کچھ ویڈیوز بھی منظر عام پر آئی ہیں جن کو یہ تو سبھی کو پتہ ہے کہ وہ ایڈیٹنگ ہے، اور ایڈیٹنگ کر کے ان کا فیس اوپر لگایا گیا، یہ اس قسم کی ہوچے ہتھ کنڈے ہوچی حرکتیں کی گئیں۔ یہ بہت ہی گھٹیا، بہت ہی بیہودہ اور بہت ہی غیر انسانی عمل ہے جو جن لوگوں نے بھی یہ کیا ان کی جانب سے۔ اچھا، یہ لوگ یہ کیوں نہیں سوچتے کہ یار وہ بھی کسی کی بیٹی ہے، کسی کی بہن ہے، یہ اپنے اوپر جب پڑ جائے تو سب کی غیرت جاگ جاتی ہے۔ اچھا، یہ ضمیر ان کے سو رہے ہیں یا تو مردہ ہو چکے ہیں، لیکن ان کے ضمیر تب مردہ بھی جاگ اٹھتے ہیں، مردہ بھی زندہ ہو جاتے ہیں جب ان کی بیٹی بہن کی بات نکلے، پھر تو یہ فوراً سے کہہ اٹھیں گے، اوئے میری بہن نو گل کی تھی یا میری ماں نو گل کر چڈی، تب ان کے ضمیر جاگ جاتے ہیں۔ اور جب یہ ہوچے ہٹکنڈے صرف سیاسی اختلافات کی بنا پر کیے جائیں تو یہ بہت ہی شرمناک اور بہت ہی گھٹیا عمل ہے۔ شرم آنی چاہیے ایسے لوگوں کو جو اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں۔ اچھا، آپ کیا سوچتے ہیں کہ آپ لوگوں نے سیاسی اختلافات کی بنا پر یہ عمل کیا ہے، تو کیا دوسری جماعت میں یا جس جماعت کی آپ یہ حرکت کر رہے ہیں جس کے متعلق، اس جماعت میں آپ کی طرح کی گھٹیا سوچ رکھنے والے لوگ موجود نہیں ہوں گے؟ ان میں بھی ایسے لوگ موجود ہوں گے، وہ آپ کی کسی ماں بہن کسی بیٹی کا نام لے کے اچھالیں گے۔ میری آپ سب سے صرف یہی گزارش ہے کہ خدا را تھوڑے ہوش کے ناخن لیں، ہر کسی کی بیٹی بہن کو اپنی بیٹی اور بہن سمجھیں، اور اس قسم کی گھٹیا اور غلیظ حرکتوں سے باز آ جائیں۔ سو ویورز، ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔